بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک بھائی کا سوال ہے، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ روزے کا حق کیسے ادا کریں؟ بڑا اہم سوال ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے، کسی جنیون مجبوری کے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من افطر یوما من رمضان متعمدا لم یقضہ ولو صام الدہر، جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ بھی رمضان کا چھوڑ لیا پھر وہ زندگی بھر روزے رکھ لے، اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو برکت رمضان کے روزوں کی ہے، جو ثواب رمضان کے روزوں کا ہے، وہ زندگی بھر کے روزوں سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ البتہ ایک روزہ چھوڑا گئے تو ایک روزے کی قضا ضروری ہے۔ شرعی مجبوری کی وجہ سے، جنیون مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر روزے کی قضا کرنا ہے، یہ پہلا حکم ہے۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے یا جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، شریعت نے ان کو اجازت دی ہے، ان کے لیے پہلا حکم یہ ہے کہ وہ بعد میں جب کبھی روزے کی قضا کر سکتے ہوں قضا کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی مجبوری ہے، کوئی اتنا بیمار ہے کہ بعد میں بھی روزوں کی قضا وہ نہیں کر سکتا، تو پھر ایسی صورت میں اس کے ذمے فدیہ ہے۔ فدیہ ایک روزے کا دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ جتنے روزے وہ چھوڑ رہا ہے اتنے روزوں کا فدیہ اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ تیسرا جو کام سب سے اہم ہے، جو نوجوان لڑکیاں روزہ نہیں رہتی، جو عورتیں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رہتی، جو بیمار کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رہتے، ان کے ذمے سب سے بڑا کام رمضان المبارک میں روزوں کی حالت میں یہ ہے کہ وہ رمضان کا اور روزوں کا احترام کرے۔ احترام کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے کھانے پینے سے احتیاط کریں۔ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو بہنیں، جو عورتیں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رہتی، وہ پبلکلی کھاتی پھرتی ہیں، شاپنگ کے لیے نکل رہی ہیں تو جوس پی رہی ہیں، ٹھہر کے بازاروں میں کھانے پینے کا کام کر رہی ہیں اور مارکیٹوں میں کھایا جا رہا ہے، پیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، حکم یہ ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر عورتوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ان کے لیے بھی شام تک بھوکے رہنا ہے۔ بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کھانے پینے سے احتیاط کریں۔ یہی روزے کا احترام ہے، یہی رمضان المبارک کا احترام ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اگر ایسے بازاروں میں کھاتی رہیں گی تو یہ رمضان کی بھی بے احترامی ہے اور روزوں کی بھی بے احترامی ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا کہ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، ایک آدمی تھا کافر مجوسی، اس نے اپنے بچے کو روزے کی حالت میں رمضان کے دنوں میں کھاتے ہوئے دیکھا، ڈانٹ دیا اپنے بچے کو، کہنے لگا جانتے نہیں کہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے احتیاط کرتے ہیں، ہمیں بھی کھانے پینے سے احتیاط کرنا چاہیے، ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں بھی پبلکلی ایسے لوگوں کے سامنے نہیں کھانا چاہیے۔ اس کا انتقال ہو گیا، اس کی موت ہو گئی۔ اس کے پڑوس میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ جو کافر باپ تھا، مجوسی باپ، وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو کافر تھا، یہ تو مجوسی تھا، جنت میں کیسے چلا گیا؟ اس سے سوال کیا تو اس کافر نے، اس مجوسی نے جو جنت میں ٹہل رہا تھا، اس نے پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو رمضان کا، اپنے بیٹے کو روزوں کا احترام سکھایا تھا۔ اس احترام کی وجہ سے آخر دنوں میں، زندگی کے آخری ایام میں اللہ رب العزت نے مجھے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں نے کلمہ پڑھ لیا آخری دنوں میں، اور آج جنت کے باغات مجھے عطا ہوئے ہیں، جنت مجھے عطا ہوئی۔ تو رمضان کے احترام کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت ملی ہے۔ اس لیے ہمارا کام یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اگر کسی مجبوری سے روزہ نہیں رکھتے ہیں
تو بھی رمضان کا احترام کریں، تو بھی روزوں کا احترام کریں۔ سب کے سامنے کھانے پینے سے، بازاروں میں کھانے پینے سے، اور اپنے گھر میں بچوں کے سامنے کھانے پینے سے احتیاط کریں۔ احترام کرنے سے انشاءاللہ روزوں کا ثواب بھی نصیب ہو جائے گا، اور احترام کرنے سے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک مغفرت اور بخشش کے فیصلے بھی ہمارے حق میں فرمائیں گے۔ تو جو لوگ روزہ نہیں رہتے ان کو یا تو قضا کرنا ہے یا تو کفارہ دینا ہے، ان کو یا تو فدیہ دینا ہے، کفارہ نہیں، یا تو قضا کرنا ہے یا تو فدیہ دینا ہے۔ اور پھر روزہ نہ رہنے والے خاص طور سے روزے کا احترام ضرور کرتے رہیں، یہی ان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔